برنچ ٹائم وی ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی جو باتیں ہم سوچا کرتے تھے، کہانیوں میں سنا کرتے تھے، آج جب پڑوسی ملک نے میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک رات 1 گھنٹہ جب ہم آپ کو جواب دیں گے، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ہم گجرات میں یہ کر رہے ہیں، ہم فلاں جگہ یہ کر رہے ہیں، ہم سکھ برادری کے اوپر یہ کر رہے ہیں، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ آپ خود کر رہے ہیں، تو پھر وہ قدموں میں آ گرے۔ مزید اس پہ کیا بات چیت چل رہی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، وہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں آئی ٹی کے ایکسپرٹ، جو یہ بتائیں گے کہ پاکستان نے اس دن کیا کیا جو 70% بجلی بند ہو گئی۔ لوگ اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہیں، وہ کیا کیا تھا کہ 80% آپ کے حساس اداروں کے، آپ کے پڑوسی ملک کے حساس اداروں کے کیمراز ہم دیکھ رہے تھے۔ ایسا پاکستان نے کیا کیا تھا جو 6 ماہ سے آپ تیاری کر رہے تھے اور وہ ہم دیکھ رہے تھے، جس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا گیا اور آپ کو بھرپور موقع دیا گیا، پوری دنیا کو موقع دیا گیا۔ روک لو، ہم نہیں جواب دینا چاہتے، ہم نہیں کہنا، رک جاؤ رک جاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم ابراہیم صاحب، جو کہ ایکسپرٹ ہیں، انالائسس ہیں، جو کہ بڑی ہی قریبی نظر رکھتے ہیں پڑوسی ملک کی سیاست پہ بھی۔ آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے حافظ ابراہیم صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ بات شروع ہوتی ہے پہلگام سے۔ پہلگام میں مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ پہلگام میں، حالانکہ انہوں نے خود حرکت کی، پوری دنیا میں ثابت ہوا، ان کے اپنے بڑوں نے بیانات دیے کہ امیت شاہ نے 3 دن پہلے وہاں سے سارا سیکورٹی فورسز ہٹائی تھی۔ یہ بات ابھی کلیئر ہو گئی، اپنے منہ سے اعتراف کر لی۔ جب امیت شاہ نے یہ ساری فورسز اس ایریے سے ہٹائی تھی جہاں پہ انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلنا تھا، تو اس کے باوجود اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا تھا، تو بھائی صاحب یا تو آپ پروف کریں، یا پھر انڈیا پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ فرنٹ پر آ کر اس بات کا اقرار کرے کہ انڈیا کی ایجنسیاں فیل ہیں، اس کی فوج فیل ہے، اس کی را فیل ہے، ان کا باعزت نام کی چیز کوئی رہ نہیں گئی۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی ایک بات کہی گئی کہ جناب 6-0 کہ 6 جہاز ان کے مارے، ہمارا 0، ہمارا الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بھائی سچ تو کچھ اور ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پورے انڈیا کی پوری ایئر فیلڈ اڑا دی گئی۔ صرف 6 جہاز کی بات نہیں، بات 216 جہازوں کی ہے۔ پوری ایئر فیلڈ پاکستان نے اڑا دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس موضوع پہ بات نہیں کرو، انڈیا کی تھوڑی سی عزت رہنے دو۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیجیٹل ویلیوز میں اوپن نہیں کر رہے، مگر یہ حقیقت ہے، انڈیا، بھارتی آرمی چیف اور وائس آرمی چیف ان کے اس بات کا اعتراف کر چکے کہ پوری انڈیا کی پوری ایئر فیلڈ اڑائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، نقصان یہ دیکھیں، جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے کا پورا اروناچل پردیش انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جس طرح میں نے ماضی میں کہا تھا کہ انڈیا کی جو ایسٹرن کمانڈ ہے، بنگلہ دیش کی وجہ سے اس کی کمر مضبوط تھی۔ بنگلہ دیش جب انڈیا کے قابو چنگل سے نکلا تو ایسٹرن کمانڈ انڈیا کی ختم ہو گئی۔ اس کی ویسٹرن کمانڈ بھارتی پنجاب، جس پر انڈیا ایک انگلی کی بھی آج حکمرانی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی نادرن کمانڈ چائنا کی طرف۔ اب آپ نادرن کمانڈ میں آ جائیے، پورا آسام، ناگالینڈ، میزورام، ہماچل پردیش، منی پور ہے جی۔ اس کے بعد جناب علی لیہ لداخ کا علاقہ، یہ سارا اسکردو کا اور سیاچن کا، یہ سارے علاقے چائنا نے اتنے مضبوط انڈر کور کیے ہیں۔ دوسری بات، پورے اروناچل پردیش پر چائنا مکمل ترین قبضہ کر چکا، یہ میں نادرن کمانڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پورا جناب علی ہماچل پردیش اسرائیل نے لے لیا۔ اسرائیل نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کی تھی انڈیا کے اوپر، وہ ساری انویسٹمنٹ اسرائیل نے 24 گھنٹے میں انڈیا سے وصول کر چکا ہے۔ پورا ہماچل پردیش اسرائیل لے چکا ہے انڈیا سے، ٹھیک ہے جی۔ تو انڈیا کی نادرن کمانڈ تو گئی، اب بچی انڈیا کی سینٹرل کمانڈ۔ میں کہتا ہوں یہ سینٹرل کمانڈ بچی رہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اچھا اس سے پہلے ادھر آ جائیے جناب علی ساؤدرن کمانڈ پہ۔ ساؤدرن کمانڈ میں انڈیا کی 2 کمانڈیں ہیں، دونوں کمانڈوں میں سے انڈیا چون نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر کرے گا تو یہاں اس کا سارا انڈسٹریل زون ہے مودی کا اپنا لگایا ہوا، پوری دنیا سے بھیک مانگ کے وہاں پہ انڈسٹریل قائم کی ہوئی، وہاں پہ اگر پاکستان 2 میزائل مارتا ہے تو انڈیا کی پوری انڈسٹری تباہ برباد ہو گئی۔ ایک دوسری انڈیا کی ایک حساس جگہ ہے، وہ آپ ایسٹرن کمانڈ سے اگر داخل ہوتے ہیں اور کولکتہ کراس کر کے جمشید پور صوبہ بہار میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹاٹا اسٹیل مل آتی ہے۔ ٹاٹا اسٹیل کے فوراً بعد جھارکھنڈ کا علاقہ ہے۔ جھارکھنڈ میں انڈیا کی بدنصیبی یہ ہے کہ بہت بڑی مقدار میں تھوریم وہاں دریافت ہو گیا ہے۔
تھوریم اس دھات کو کہتے ہیں کہ 10 کلو تھوریم میں 1 کلو آپ نے یورینیم ملا دیا تو پورے کا پورا یورینیم ہو جائے گا. یہ انڈیا سمجھ رہا ہے کہ اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس پورے جھارکھنڈ کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے بچے لنگڑے لولے اپاہج محتاج ہو رہے ہیں، ان کے اعضاء بگڑ رہے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ رہی ہیں. اور وہاں اگر پاکستان اگر ایک میزائل مار دیتا ہے تو قیامت گزر جائے گی، وہاں لگنے والی تخریب اور آگ نہیں بجھے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ انڈیا کے حالات ہیں. سیز فائر کیا، جنگ بندی نہیں کی، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک انڈیا کے لیے اپنی ایئر ویز نہیں کھولی ہے. جتنا بھی ایئر وے ہے ہم نے نہیں کھولا ہے، نام کھول کے دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چکر ہوگا 14 اگست کو. 14 اگست کو پاکستان اپنی ایک پریزنٹیشن پیش کرے گا دنیا کے سامنے. اس کے بعد جو انڈین کو موت آنی شروع ہوگی وہ یہ کہ انڈیا حالانکہ پورا لنگڑا لولا محتاج اپاہج ہو چکا ہے، انڈیا اس کی ایک بیساکھی ثابت نہیں رہی، پھر بھی انڈیا کو مجبوراً ستمبر کے مہینے پہ ہمارے اوپر حملہ کرنا ہے، جس کے لیے ہم پھول کے ہار لے کر تیار بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. وہ حملہ انہوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ان کا حشر ہونا ہے. ان کے دماغ میں نہ حکومت کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہ فوج کو سمجھ میں آ رہی ہے. فوج کھلے عام اعتراف کر رہی ہے کہ ہم ایک ناکام ترین فوج ہیں. ایجنسیاں بے شمار اعتراف کر رہی ہیں، بھارتی ایجنسی را اور بی ایس ایف اور دیگر، کہ ہم ناکام ترین لوگ ہیں. سی بی آئی ہمیں ناکام ترین لوگ ہیں. اب ان کی عافیت اس میں تھی کہ اب یہ چپ چاپ بن کے انسان کے بچے بن کے اپنا انڈیا آپریٹ کرنا شروع کر دیتے، مگر ان کا ایک انٹرنل را کا اور دیگر ایجنسیز کا ایک پروگرام چل رہا ہے ستمبر میں پاکستان پر اٹیک کرنے کا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جو تم کرتے ہو وہ 1 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو تم کر رہے تھے ہم 6 مہینے سے تو ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ بھارت کیا سمجھتا ہے کہ ستمبر کو ہمارے اوپر اٹیک کرے گا اور ہم رات کو خواب میں سو رہے ہوں گے؟ آف کورس ہم سو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری فوج، ہماری ایجنسیز، ہمارے ادارے، ہمارا سائبر وارئر شیر سے زیادہ سخت نظر گاڑے بیٹھا ہے. اور اس کے بعد جو انڈیا کا حشر ہوگا، انڈیا کو لکھنے کو تاریخ دان نہیں ملے گا، لکھنے کو تاریخ نہیں ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اب انڈیا پر ہے کہ وہ عقل لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات آپ اجازت دے تو میں اور عرض کر دوں. میں پوری دنیا کو، ایران کو مثال بنا کر پوری دنیا کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے خصوصاً عرب ممالک جہاں پہ انڈین بھارتی نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ سارے عرب ممالک بدترین خطرے کا شکار ہیں. بھارتی ہر مسلم ملک میں نوکری بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اور عین اسی وقت میں اسرائیل کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، موساد سے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیگر ایجنسیز بھی ہیں اسرائیل کی، ان سے بھی پیسے لیتے ہیں. تو یہ ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ دکھاوے کے طور پر ان کا گیٹ اپ ہے، ان کا کور ہے، ان کا کیموفلاج ہے اسلامی ملکوں میں جاب کرنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا. در حقیقت ان سارے بھارتیوں کا کام اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنا ہے. تو ہر وہ اسلامی ملک اسی طرح اتنا ہی خطرے میں ہے جتنا خطرے میں ایران تھا، اور جتنا نقصان، بدترین نقصان ایران نے اگر بھگتا ان بھارتیوں کی وجہ سے. تو ہر اسلامی ملک خبردار ہو جائے جس نے بھارتیوں کو اپنے ملک میں جاب دے رکھی ہے، پارٹنر بنا رکھا ہے، اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ بیوقوف ہوش کے عقل کے ناخن لیں. سب سے پہلے میں سعودی عرب کے قدموں میں عرض کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ انڈیا سب سے بڑا گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے الکبیر کے نام سے. سعودی عرب سب سے زیادہ گائے کا گوشت جو ہے ادھک ماترا میں انڈیا سے لیتا ہے. انڈیا میں جو الکبیر کے نام سے اس کو گوشت دینے والا ہے وہ ہندو ہے، اس کے سارا عملہ ہندو ہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں. ٹھیک ہے. تو عربوں کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ دین بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے، اور اب ملک بھی جانے والے تمہارے، کیونکہ تمہارے ملک میں سارے عرب ملکوں میں کام کرنے والے سارے بھارتی اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، جس کا سب سے بڑا کنکلوژن آپ نے ایران میں دیکھا. ٹھیک ہے. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عربوں سے کہ وہ ہوشیار ہو جائیں، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے دماغ کو فریش کریں، بات کو سمجھیں. اور اگر کوئی ہمدردانہ طور پر ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنا ملک، ہمارے ملک کو چھوڑو، ہمارے ملک کے لیے ہماری فوج، ہمارا اللہ، ہماری فوج، ہمارے ادارے، ہماری ایجنسی کافی ہیں، ہماری فکر نہیں کرو. ٹھیک ہے. تم ایک مارو گے تمہارے 6 ماریں گے. صحیح ہے. اور 6 کے لیے اشارہ کرو گے پورا ملک توڑ کے رکھ دیں گے. جیسا کہ ابھی پوری کی پوری 24 ایئر فیلڈ اڑا دی، جس میں اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو 6 جہاز اڑے اس میں سے 3 جو ہے وہ رافیل تھے. 3 رافیل نہیں تھے، 9 رافیل گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے بھی مارے گئے ہیں، 12 رافیل مارے گئے.
188 जहाज खड़े हुए एयरफील्ड के मारे गए, इसको काउंट करो। हम नहीं करते, हम इसकी डिजिटल वैल्यूज नहीं बता रहे, लेकिन इंडिया भी एक नई टोपी लाया है, वो कहता है हमारी नेवी को पाकिस्तान नहीं जानता। ब्रेक का कहा जा रहा है, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा इस इंफॉर्मेशन के साथ। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वही दो मेहमान, हाफिज़ इब्राहिम साहब माहिर हैं तजिया निगार, और साथ में उसामा कलर जो कि आईटी और टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। और वो हम इनसे सवाल लेते हैं जो ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में, इंट्रोडक्शन में, इंट्रो के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि दो चीज़ें हैं, एक तो है बैरूनी दुश्मन, एक है अंदरूनी दुश्मन। पाकिस्तान ने हमसाए ममालिक में से एक मुल्क जो कि हमारी आंखों में आंखें डालने की कई दफ़ा जुर्रत कर चुका है और आज भी हमें कुछ ना कर सका। 70% इंडिया अंधेरे में डूब गया। इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईटी के हिसाब से क्या देखते हैं? अच्छा, इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ हैं राहुल सिंह, 4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया, वही शिकस्त खोर्दा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो ये मुसलसल करते आ रहे हैं, एक तसलसल के साथ अपनी नाकामी का एतराफ़ करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमारे हर एसेट की लोकेशन मालूम थी। यहाँ ऑन द रिकॉर्ड है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि चाइनीज़ सैटेलाइट जो है उन्हें वो लोकेशंस फराम कर चुकी थी जो उनको मालूम थी। आपने कहा कि 70% इंडिया अंधेरे में डूब गया। अभी 4-5 दिन पहले, ये पिछले वीक की न्यूज़ है कि चाइना ने जो है वो 2 टेक्नोलॉजीज़, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ करवाई, जिसके अंदर एक बहुत ही छोटा मक्खी के जितना स्पाई कैमरा जो उड़कर 1 घंटे की परवान चढ़कर नज़र भी ना आए आंखों के अंदर और वो कहीं बैठ जाए और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भेज दे। दूसरा जो था उनका मिलिट्री एसेट जो उन्होंने दुनिया के सामने शो किया। अब 2 बातें, एक तो बना ली जाती है टेक्नोलॉजी, जैसे हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी जो पब्लिक के लिए 10 साल के बाद अवेलेबल हुई थी। उसी तरीके से चाइना ने जो दूसरी टेक्नोलॉजी अपनी मुतारिफ करवाई, जिसको वो टेस्ट कर चुके हैं, एक बार नहीं 12 टेस्ट कर चुके हैं, अभी आपको याद भी आ जाएगा कि वो EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मिसाइल उन्होंने बना दी हैं जो किसी भी बिजली के सिस्टम पे गिरकर उस ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं। और फिर वो राहुल सिंह जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री एसेट दिया था, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी थी, वो 85% चाइना की थी। भाई, कोई अपनी चीज़ किसी को ऐसे नहीं दे सकता जब तक आप काबिल ना हो। अब इंडिया क्या था, राफेल लिए, राफेल दूसरे भेजने के लिए, बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब कहते हैं भाई तुम्हें राफेल नहीं बेचेंगे, तुमने हमारी नाक कटवा दी, राफेल की मार्केट वैल्यू गिरा दी है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी प्रोफेशनल है, वो अपने काम में इतनी माहिर है कि वो टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है और वो फिर उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, जैसे जहाज़ों के अंदर हुआ। अब आपने बात की, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान की साइबर जो सिक्योरिटी है, साइबर जो अटैक टीम है, बच्चे इंस्टाग्राम पे जाएं, वो अपने छोटे छोटे इंस्टाग्राम के अकाउंट बना के बैठे हैं और इंडिया के चैनल्स को लाइव हैक कर रहे हैं। हम तो उनकी बातें ही नहीं कर रहे। हमारे लिए तो वो जीत ही नहीं है। इंडिया के कैमरे हमने कब्जे में किए हुए, वो हम बातें ही नहीं कर रहे, वो तो बच्चों का खेल है हमारे। आप इंस्टाग्राम पे एक बाकायदा एक यूजर है जो इंडिया का चैनल, जब जंग चल रही थी, इंडिया के चैनल के अंदर हैक करके पाकिस्तानी तराना चला दिया उसने। हम तो वो बातें ही नहीं कर रहे। इंडिया तो इतनी इतनी जीत को जब इतना बड़ा बड़ा करता है, जब उनके एंकर बैठकर बेहुदा झूठ बोलते हैं, अपना मजाक बनाते हैं चीज़ों के ऊपर, हम तो उन बातों पे बातें ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान जो है वो जो बातें कर रहा है कि हमने 6-0 रफाइल गिराए या उनकी एयरफील्ड हमने तबाह की, हमारे लिए वो बड़ी बड़ी कामयाबियां बड़ी हैं। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी की आप बात करें, पाकिस्तान ने आज इस दुनिया के अंदर, जंग के अंदर, ये मॉडर्न वारफेयर के अंदर पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया के जो होश थे जो है वो उड़ा के रख दिए। पाकिस्तान की अब AI की मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि जब मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होता है उसको एक टारगेट से उड़कर दूसरे टारगेट पे जाना होता है, और हमने तो अब सीख ही लिया, पूरी दुनिया ने इतनी जंगी हुई है कि प्रोजेक्टाइल आते हैं और वो मिसाइलों को रोकते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब मसला ये होता है कि मिसाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री बदलने की पोजीशन में नहीं होते, लेकिन अगर उसके साथ AI टेक्नोलॉजी मुल्हक कर दी जाए और उसको डिसीजन मेकिंग की पावर कर दी जाए तो वो उन चीज़ों को डॉज करते हुए निशाने पे जाते हैं। हमारे जितने मिसाइल उड़े हैं वो हमारे 90% निशानों पे जाके लगे हैं। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी खतरों, जो बैरूनी जो ताकतें हैं या बैरूनी जो खतरात हैं, उससे कोई खतरा है ही नहीं। वो हमारे लिए बच्चों का खेल है और हमने 1 घंटे के अंदर साबित करके दिखा दिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि अवाम जो है वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोलती। पाकिस्तान बुरे तरीन हालात से गुजरा,
پاکستان اب ترقی کر رہا ہے. ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ 100 نمبر پہ آ گیا, 137 نمبر کے اوپر تھا. ہماری دنیا بھر میں کہیں عزت نہیں تھی. اب آپ جہاں جائیں گے پاکستان کو سلام کرتے ہیں. آذربائیجان ایک سیکولر ملک ہے, آذربائیجان جو ہے وہ سیکولر حکومت والا ملک ہے, لیکن پاکستان اگر وہاں پہ کوئی پاکستان, اس کے ڈسکو کے اندر پاکستان کے گانے بج رہے تھے اور وہ ڈانس کر رہے تھے. پاکستان سے لڑنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے لڑنا. آپ آذربائیجان لے لیں, آپ ترکی لے لیں, آپ چائنا لے لیں, آپ رشیا لے لیں, سب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کو بیرونی جو سازشات ہیں, بیرونی جو سازشیں ہیں, اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہمارے اندر ہی جو اندرونی خطرات ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. جیسے بھی ہیں بھائی, پاکستان جو ہے اس معاملے میں ترقی کر رہا ہے. تو میں جو ہوں, جب میں بات کرتا ہوں نا, پاکستان کو بیرونی سازشات سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت الحمدللہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے جہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن بھائی جو لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بیٹھ کر ان پروپیگنڈا کے اندر آ رہے ہیں, ان کو یہ سارے تقابل کرنے پڑیں گے. ان کو دونوں چیزیں نظر رکھ کر آنکھیں کھولنی پڑیں گی. سم ممن امیون بکم کی طرح جو ہے وہ آنکھیں بند نہیں کرنی پڑے گی, وہ دیکھنا پڑے گا ان کو کہ ہو کیا رہا ہے. بہت اہم گفتگو تھی اسامہ کلر کی طرف سے. میں اس سے ریلیٹڈ ایک سوال لے کر آؤں گا حافظ صاحب کی طرف. ہم ابھی ایک سوال ذہن میں آیا حافظ صاحب. پاکستان جب بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے, ابھی پاکستان کی آزادی کو 1 سال نہیں گزرا ہوتا تو لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو بھٹو صاحب کی شہادت بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ہندوستان 22 ریاستوں میں تقسیم ہونے جا رہا تھا. وہ سارے نقشے ضیاء صاحب کی شہادت کے بعد اس پڑوسی ملک کی ایجنسیوں کو حکومت کے حوالے کیے گئے, اور وہ تمام سکھ رہنما سمیت تمام وہ مکتی بانی تنظیمیں وہاں کی جو تھیں, ان سب کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. سب کو چن چن کے مار دیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, رشیا کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آج اگر ہم بات کریں فیلڈ مارشل صاحب کی, جنہوں نے پاکستان کی ڈائریکٹلی قیادت لی, مگر فیلڈ مارشل صاحب نے تو ثابت کر دیا. اور میں اس کو, یہ صرف ہم پڑوسی ملک انڈیا سے جنگ جیتنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, تمام مسلم غیر مسلم ممالک سے ہم جنگ جیتے ہم انڈیا سے. کون سی اخلاقی طاقت کی دماغی جنگ جیتے. اب جب پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن, جس طرح ذکر کیا اسامہ صاحب نے, پاسپورٹ 137 پہ آیا. اس وقت تمام کنٹریز پاسپورٹ آپ کے ویزے کھول رہی ہے, ملک کے حالات بدل رہے ہیں, لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, دیگر کنٹریز کے وزیر اعظم اور اعلیٰ قیادتیں آپ کو بلا رہی ہیں, آپ کی ایک ویلیو بنتی جا رہی ہے. انٹرنیشنل فنڈنگ اور پاکستان کے خلاف سازش آپ کو بھی نظر آتی ہے؟ سازش سے انکار نہیں ہے, ہمیشہ حق کے خلاف باطل نے سازش کی ہے. پاکستان جب سے بنا ہے, باضابطہ بنا ہے, اصولی طور پر بنا ہے, جمہوری طور پر بنا ہے, 2 نظریے کے ایک قومی نظریات کی بنیاد پر بنا ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک کو, انڈیا کو, بھارت کو, ہندوستان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. ہمیں انڈیا سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نے آج تک کبھی نہ اس کے خلاف سازش کی, ٹھیک ہے نا, اور نہ ہمیں اس کی ترقی سے, تعمیر سے کوئی لینا دینا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جھوٹ بولتا ہے. انڈیا جس کو اپنا GDP اپنا فنڈ شو کرتا ہے وہ ہے نہیں, وہ عوام کا پبلک ایسٹ ہے نہیں, وہ حکومت کا بھی نہیں ہے. حکومت بھی فقیر ہے اور عوام بھی فقیر ہے. وہ اڈانی, امبانی اور ٹاٹا, ٹھیک ہے, اور سنگھانیہ فیملی, 4-5 لوگوں کا مل ملا کے انڈیا کہتا ہمارا اتنا GDP ہے. انڈیا سازش کرتا ہے, ٹھیک ہے. پوری دنیا اس وقت یوں خطرے میں ہے, ہر وہ ملک جس نے بھارتیوں کو نوکریاں اور برابری کے بنیاد پر کاروبار کے حقوق دے رکھے ہیں. اچھا, ہم نے نہیں دیے. ہم نے نہ تو ان کو نوکری دینی ہے, نکمے نکھٹو بھارتیوں کو جن کا کام سوائے جاسوسی اور مخبری کے کچھ ہے ہی نہیں, اور نہ تو ہم نے ان سے پارٹنری کے بنیاد پر کوئی کاروبار کرنا ہے. تو ہماری پھر اس کا انفلوئنس کہاں سے آ رہا ہے؟ ہماری کچھ لوگ ناعاقبت اندیش قسم کے سیاستدان بکے ہوئے ہیں. کچھ بک چکے ہیں, کچھ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ بکے ہوئے ہیں, کچھ ایکسپوز ہونا باقی ہیں کہ یہ بھی بکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شخص کی آپ مثال لیتے ہیں بھائی, جس شخص نے چلتا ہوا ایک سی پیک, چائنا ہمارا شہرک, ہم چائنا کی شہرک, چائنا ہمارا وجود, ہم چائنا کا وجود, ٹھیک ہے نا, ہم دونوں سگے بھائی, بالکل روز اول سے سگے بھائی ہیں. جغرافیائی اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے, مشترکہ تعاون کے اعتبار سے ہم میں اور چائنا میں فرق نہیں ہے. ہمارا سگا بھائی, ہم اس کے سگے بھائی ہیں.
اب اس کا چلتا ہوا سی پیک جس نے بند کر دیا وہ ملک کا دشمن ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اب سلام ہے ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو کہ اتنے بدترین حالات میں الحمدللہ انہوں نے پورے کے پورے معاملات کو ٹیکل کر دیا اور ایسا ٹیکل کیا کہ جناب دنیا کی بڑی طاقتوں نے جب دیکھا. ایک سیدھی سی بات ہے جب بڑی طاقتوں کو پتا ہے کہ اس ملک کا نہ صدر ہوش میں ہے نہ وزیر اعظم ہوش میں ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہ کوئی نظریہ ہے, تو انہوں نے حافظ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا, ان سے بات کی, ان کو اس قابل سمجھا کہ ان سے اس موضوع پر بات کی جائے کہ دنیا میں امن کس طرح قائم کیا جائے گا. اور فیلڈ مارشل صاحب جب گئے اور جب بات ہوئی, آپ دیکھیں اس کے چند ہی گھنٹوں میں پوری دنیا میں امن کا نقارہ بجنا شروع ہو گیا. اور یاد رکھیے یہ فیلڈ مارشل صاحب ابھی ڈنڈا اٹھائے بیٹھے ہیں کہ اس ملک کو صاف ستھرا کلین بنانا ہے, تو ہر وہ شخص ڈر جائے. باری سب کی آنی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کو اندازہ ہے کہ کون کون ہے, اور باہر سے تو ہم نے نمٹ لیا, پڑوسی سے بھی نمٹ لیا. جب بات کیا آپ نے کی اندرونی سازشوں کی جس کا ہم 75 سال سے شکار ہیں, اور دشمن کی 2% کی کرنسی پر وہ اپنے بک جانے کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اب ان کے اوپر ڈنڈا گھومنے والا ہے. اور یہ سارے کے سارے بجائے یہ کہ فیلڈ مارشل کا ڈنڈا ان پر چل جائے, میں مشورہ دوں گا کہ ملک سے بھاگ جاؤ ورنہ بچو گے نہیں. تو سازشوں کا ہم شکار ہیں. ہر وہ شخص جو اندرون ملک سازش کر رہا ہے, دشمن کا ایجنٹ ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے انڈیا کی ایک ایک چیز ایک ایک انچ کو جب ہم اپنے کیمروں میں دیکھ سکتے ہیں, تو پاکستان کے اندر بیٹھے جتنے اندرونی سازشوں میں ملوث ہیں, منہ پہ نقاب چڑھائے, یہ ہماری ایجنسیوں کے علم میں نہیں ہوں گے, ہمارے سائبر واریئرز کے علم میں نہیں ہوں گے, ہماری سائبر انٹیلیجنس کے علم میں نہیں ہوں گے. سب پتہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی ویڈیو چلانے کی دیر ہے. حافظ صاحب تھوڑا سا اللہ والے آدمی ہیں, قرآن اللہ نے ان کے سینے میں دیا ہے, وہ تھوڑا سا ایک موقع دے رہے ہیں کہ یا تو سدھر جاؤ یا تو بھاگ لو. تو اسی طریقے سے حافظ صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو. وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ جتنے بھی اندرون ملک سازشوں میں ملوث ہو, بغیرت کرنسیوں کے ممالک کے خریدار زر خرید ہو, اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہو, یا تو سدھر جاؤ یا تو اس ملک سے بھاگ لو. وہ اتنا موقع بھی دینے کو تیار ہیں, ویزے بھی کھلوا دیے ہیں, ویزے بھی کھلوا دیے ہیں, باعزت بھاگ لو. نہیں تو یہ ڈنڈا اب حافظ صاحب کا ڈنڈا جو 75 سال سے جتنے ناسور اس ملک میں پل رہے ہیں, صرف اور صرف اب ان پر چلنا ہے, اور ایسا چلنا ہے کہ کون سی بیل کون سی ضمانت کچھ نہیں, پھر کچھ نہیں بچے. ایک آخر میں سوال کرنا چاہوں گا, اور یہ سوال کوشش کروں گا پروگرام کا ٹائم ہو تو ان کے پاس بھی لے کر آؤں. ان حالات میں جب پاکستان کے اندر خلفشار, انتشار, سیاسی ڈسیبلٹی اور یہ سارے ایشوز چل رہے تھے, انڈیا نے موقع غنیمت جانا اور حملہ کر دیا. جو جواب دیا گیا, اور جب جواب دیا گیا جس پوزیشن میں پاک فوج تھی, ہماری دنیا بھر سے جو تعلقات تھے پاکستان کے وہ بڑے ہی نیچے تھے. دشمن نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس وقت جب اتنا بھرپور جواب دیا گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو پوری دنیا ساتھ کھڑی ہے. الحمدللہ, بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. بات یہ ہے کہ پہلے جو دشمن ہے وہ خام خیالی میں تھا. میں نے 2 باتیں عرض کی. اس کو ایک تو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم بڑا ملک ہیں, تیرا بڑا ملک تیرے سے سنبھلنا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جس طریقے سے ایران میں ایک ایک ایران دشمن بھارتیوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا, چن لیا گیا, پکڑ لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, حوالے کر دیا گیا, سزائیں دے دی گئی, جیلوں میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے وہ سارے جو ملک دشمن ہیں, خواہ وہ ہمارا NIC ہولڈر ہوں یا ہمارے پاسپورٹ ہولڈر ہوں, لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں, اب ان کا نمبر آیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب کوشش کر رہے ہیں کم سے کم نقصانات ہو انسانیت کا, لہذا وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایران میں سدھر جاؤ, ایک ایک ایران دشمن بھارتیوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا, اس کے لیے لیا گیا, پکڑ لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, حوالے کر دیا گیا, سزائیں دے دی گئی, جیلوں میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے وہ سارے جو ملک دشمن بتانا چاہتا ہوں, خواہ وہ ہمارا NIC ہولڈر ہوں یا ہمارے پاسپورٹ ہولڈر ہوں, لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں, اب ان کا نمبر آیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب کوشش کر رہے ہیں کم سے کم نقصانات ہو انسانیت کا, لہذا وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یا تو فوری طور پر سارے سدھر جاؤ, اور یا پھر یہ کہ بھاگ لو, نہیں تو پھر ڈنڈا تو چلے گا, اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. جو
ذرائع کار ہیں پاکستان میں، وہ بھی الحمدللہ بڑوں بڑوں کے علم میں آ گئے ہیں۔ ایک حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ زمانہ ماضی میں ابھی جب جنگی حالات خراب تھے کر لیا تو انڈیا میں آپ دیکھو کہ ہمارے بچے سے بچہ بھی اگر یوٹیوب بنا رہا تھا تو وہ سچ بول رہی ہے، ٹھیک ہے، پورا پاکستان 30 کروڑ عوام یہ ہو جائے گا، بچے سے بچہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے، پاکستان اور انڈیا میں آپ دیکھو میڈیا سارے جھوٹ بولتے ہوگا، ابھی اتنے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے ہیں، اتنی بہتری اس ملک میں عطا فرمائے گا جو ہر شعبے میں ہر ذرائع کار ہیں پاکستان میں، وہ بھی الحمدللہ بہت شکریہ۔ کے علم میں آ گئے میں ہیں۔ اسی سوال کے بچنا ساتھ کسی اسامہ نے بھی صاحب نہیں آپ کے ہے، پاس آؤں گا، پوری دنیا پروگرام کو ختم حافظ ہونے میں صاحب نے 2 سے اپنے 3 حساب منٹ سے باقی مینج ہیں کر لیا کہ اس وقت جب انڈیا نہیں حملہ کیا ہمیں قوم نہیں تھے، سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی تھی، عوام میں نیگیٹیوٹی تھی، سیاسی طور پہ کچھ ایشو سے دیگر ممالک ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب اگر انڈیا یہ دوبارہ حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اتنی خوشحالی دے گا، اتنی بہتری اس ملک میں عطا فرمائے گا، ہر شعبے میں، ہر حال میں، ہر معاملات میں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا پر ایک پروپوگنڈا تھا جو لاکھوں کی تعداد میں بوٹس بنا کر ٹویٹر کے پلیٹ فارم کے اوپر جو گندگی مچائی ہوئی تھی وہ گندگی صاف ہو گئی، لوگوں کو نظر آ گیا کہ بھائی قوم پاکستان کی قوم کس طرح ہے، کیونکہ سائلنٹ آڈینس بھی ہوتی ہے نا، مجھے خود ہر معاملے میں بولنا، ہر معاملے میں اپنی رائے پیش کرنا پسند نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ یوزر بیس جب ایک ہی پروپیگنڈا مسلسل کیے جا رہا تھا، جیسے ہی پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کو موقع دیا۔ گزشتہ حکومت کے اندر جب بھی انڈیا کوئی حرکت کرتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم بذات قوم جمعے والے دن 12 بجے سخت دھوپ میں خاموش کھڑا ہو جایا کرتے تھے 1-2 منٹ۔ اب فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں جب کمان آئی، جو پاکستان آرمی کا ایک شیوا تھا، ایک نام تھا، ایک بات تھی، اسی شان اور شوکت اور اسی سیٹ کے اوپر بڑا جوان ہونے کا موقع دیا اللہ نے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تانے لگاتے تھے نا، اندرونی سازش جو ہے، ہمیں ایک بات پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھی بھائی کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر، آپ کی ریاست کے اندر غدار کون ہے تو دیکھو کہ اس کی زبانوں کا رخ جو ہے وہ کہیں آپ کی آرمی کی طرف تو نہیں، آپ کی فوج کی طرف تو نہیں۔ ہم ہمیشہ سے یہی دیکھتے تھے کہ فوج کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ فوج کچھ نہیں کرتی، فوج کچھ نہیں کر رہی۔ جیسے ہی ایک شیطان کو جو بات جو رہ گئی تھی کہ رمضانوں میں شیطان بند ہو جاتے ہیں اور سارے مسلمان جو ہیں ان کا ایمان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، جیسے ہی شیطان کو بند کیا گیا پاکستان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پھر موقع بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر عزت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کمان بھی پاکستان کے ہاتھ میں دے دی۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو، چاہے وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو، پاکستان کا کردار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، پاکستان کا رتبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا، کیونکہ بھائی جب ایک ریاست کا جو حکمراں ہوتا ہے اس حکمراں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اور دل میں جس کے قرآن ہو تو پھر اس ریاست کو، اس ملک کو ترقی کی راہ میں گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ کلینزنگ کا عمل جو شروع ہوتا ہے، صفائی ستھرائی کا جب عمل شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ایک بڑا ہے نا وائرل چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، گرینڈ آپریشن کے نام سے ہیروئنچیوں کو پکڑ کے اندر کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ہیروئنچی تو چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، پھر بھی پکڑ کے ان کو صاف کرنا تو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے نا۔ بس اس پروگرام کے اختتام پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا اور ایک بات سکھانا بتانا چاہوں گا۔ اپنا ایمان، اپنا یقین پختہ رکھیں کہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کا واحد ملک ہے، واحد ریاست ہے، ایک ریاست مدینہ تھی، قربان ہوئی، آزاد ہوئی، نام ہوئی۔ دوسری ریاست یہ بھی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہے۔ تو دشمن کتنی بھی سازش کر لے مگر اچانک سے حالات بدلیں گے، کچھ ہواؤں کے رخ بدلیں گے۔ ہم کچھ حکومتی تو چلو پھر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر عسکری قیادت سپاہ سالار کی طرف سے جو پالیسیز ہوتی ہیں، جب آپ کا نام روشن ہو رہا ہے، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور آپ کو جو ہے کھانوں پہ بلا رہی ہے، آپ کی پالیسی کے تحت دنیا کے اندر امن ہو رہا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر کی مینجمنٹ اسی طرح کرتے ہوں گے نا، چھوٹے سے لیول پہ، جس کے 4-6 بچے ہیں، 2-4 بہن بھائی ہیں، 1 آدھ امی ابو ہیں، کبھی کسی کو پچکارتے ہوں گے
کسی کی غلطی ہونے کے باوجود اس کو حکمت سے سمجھاتے ہوں گے. کیا آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت یاد نہیں کہ ایک بزرگ جب غلط وضو کر رہے تھے تو آپ کیا لڑے ان سے؟ ایک دائیں طرف بیٹھے، ایک بائیں طرف بیٹھے، ایک دوسرے کو وضو سکھایا، بزرگ خود سیکھ گئے. تو یہ حکمتیں حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے عطا فرمائی ہیں. نیگیٹیوٹی نہ پھیلایا کریں سوشل میڈیا پہ، اور اپنے ملک کے خلاف اور اپنے محافظوں کے خلاف. کیا وہ رات بھول گئے جس رات حملہ تو پاکستان کر رہا تھا، مگر جب وہ یہاں سے میزائل جا رہے تھے تو آپ پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. اس رات کو یاد کر لیا کرے کہ اگر اس دن یہ صاحب فیلڈ مارشل نہ ہوتے تو پاکستان کا ہونا تو کچھ نہیں ہے، مگر حالات بہت خراب ہوتے، غلط دشا میں جاتے نظر آ رہے تھے. اس اپنے پن کے ساتھ، اس اچھے پیغام کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ مزید گامزن کرے. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو میرے مہمانوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.